الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے مسائل ہر مسلمان کے لیے، خصوصاً ہماری مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں، اور وہ موضوع ہے حیض کے مسائل۔ کیا حیض صرف ایک جسمانی کیفیت ہے یا اس کے ساتھ کچھ شرعی احکام بھی متعلق ہیں؟ حیض کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟ روزہ رکھا جائے گا یا نہیں؟ حیض کتنے دن آ سکتا ہے؟ اور کیسے معلوم ہو کہ حیض ختم ہو چکا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم حیض کے بارے میں صرف بنیادی اور ضروری باتیں سمجھیں گے، جبکہ تفصیلی مسائل انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے حیض کی تعریف جانتے ہیں کہ حیض کی تعریف کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حیض اس خون کو کہتے ہیں کہ جو عورت کی طبعی حالت کے مطابق اس کے مخصوص ایام میں رحم سے خارج ہوتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی عیب یا گناہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا ہوا ایک فطری نظام ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے لیے نکلے اور مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ میں رو رہی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تمہیں حیض آیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے حیض آیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ھذا امر کتب اللہ علی بنات آدم، کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے۔ تو سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے سب کچھ ادا کر جیسے حج کرنے والا ادا کرتا ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے قربان فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک فطری معاملہ ہے، اس پر عورت کو شرمندہ ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ حیض کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بالکل واضح الفاظ میں رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک تکلیف دہ حالت ہے، لہٰذا حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حیض ایک شرعی حالت ہے۔ فقہ احناف کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اور 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن پاکی کے ہونا ضروری ہیں۔ اگر کسی عورت کو ایسا خون آیا کہ جو شرعی اعتبار سے حیض کی مدت اور شرائط کے مطابق نہ ہو تو ایسی صورت استحاضہ میں آ سکتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلسل خون آتا تھا۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما ذالک عرق ولیست بالحیضہ، کہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر خون حیض نہیں ہو سکتا، اسی لیے اگر خون بے قاعدہ یا مسلسل آ رہا ہو تو اپنی تمام پچھلی عادات اور فقہی تفصیلات جاننا ضروری ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عورت نماز پڑھے گی یا نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت نماز نہیں پڑھے گی، اور جب عورت حیض سے پاک ہو جائے گی تو غسل کر کے نماز ادا کرے گی، لیکن جو نمازیں حیض کے دوران رہ گئی تھیں ان کی قضا بھی نہیں کرے گی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا گیا کہ حیض کے دوران جو نمازیں رہ جاتی ہیں کیا ان کی قضا کی جائے گی یا نہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن جو نمازیں رہ جاتی تھیں ان کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیں کہ عورت کو اگر رمضان کے روزوں کے دوران حیض آ جائے تو عورت اس دوران روزے نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اس کی دلیل بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث بن سکتی ہے، کیونکہ آپ والی حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روزے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ فرق جاننا ضروری ہے کہ جو حیض کے دوران نمازیں رہ جائیں گی ان کی قضا نہیں کی جائے گی، جبکہ حیض کے دوران رمضان کے فرض روزے اگر قضا ہو جائیں گے تو ان کی اور دنوں میں قضا کی جائے گی۔ جب حیض ختم ہو جائے اور عورت بالکل پاک ہو جائے تو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد نماز اور وہ عبادات ادا کی جائیں گی کہ جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اہم سوال ذہن میں آتے ہیں کہ عورت کو آخر کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کا حیض ختم ہو چکا ہے؟ کیا صرف خون کا رک جانا کافی ہے؟ سفید پانی کیا ہوتا ہے اور خشکی کی کیا علامت ہوتی ہے؟ اگر خون بند ہو جانے کے بعد دوبارہ نظر آ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ہم قرآن و حدیث اور فقہی احکام کی روشنی میں بالکل آسان فہم انداز میں سمجھیں گے۔ اسی لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ عبادات خصوصاً نماز کی صحت کا مسئلہ ہے۔ تو اب آخر میں اس ویڈیو کا خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں حیض کے بارے میں بالکل واضح رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ فقہ احناف کے مطابق حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جبکہ زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ ہر خون حیض نہیں ہوتا، بلکہ بعض صورتیں استحاضہ بھی ہو سکتی ہیں۔ حیض کے دوران نمازیں نہیں ادا کی جاتی اور نہ بعد میں ان کی قضا کی جاتی ہے، جبکہ حیض کے دوران روزے تو نہیں رکھے جاتے لیکن بعد میں ان کی قضا کی جاتی ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد اور پاکی حاصل کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اس ویڈیو کو ہماری ماؤں بہنوں تک ضرور پہنچائیں۔ کیا خبر آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی عبادت درست ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔